اب میں اس کے بعد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنی قیمتی باتوں سے محظوظ فرمائیں۔ مولانا خلیل احمد صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرا خیال ہے کافی دیر سے آپ حضرات اس پروگرام میں شریک ہیں، اور جس ہستی کا انتظار ہے وہ جلدی ہی ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ کبھی کبھی یوں ہی کسی کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ کچھ ٹائم پاس ہو جائے۔ حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے پیر کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو اصلی پیر ہوتا ہے جو واقعی پیر ہوتا ہے، ایک حادثاتی پیر ہوتا ہے۔ تو حضرت یہ حادثاتی پیر کیا ہے؟ کہ حادثاتی پیر اس کو حادثہ جو ہے پیر بنا دیتا ہے۔ پھر مثال بنا دیتے تھے کہ جیسے کشتی میں سفر ہو رہا تھا، کشتی لڑکھڑانے لگی، ڈاواں ڈول ہونے لگی۔ ایک صاحب نے کہا نہیں ڈوبے گی۔ لوگوں نے کہا آپ کے پاس اس کی کیا سند ہے کہ یہ ڈوبنے سے بچ جائے گی؟ کہنے لگے نہیں، دعوے سے کہتا ہوں نہیں ڈوبے گی کشتی۔ اتفاق کی کشتی نہیں ڈوبی، کنارے لگ گئی۔ اب لوگوں نے ان کو پیر بنا لیا، لیکن کوئی ان کا اپنا قریبی تھا، اس نے بہت خاموشی سے پوچھا کہ آخر آپ کو یہ کہاں سے معلوم ہو گیا تھا کہ کشتی نہیں ڈوبے گی؟ کہنے لگے ڈوب جاتی تو کون پوچھنے آتا ہے، سبھی ڈوب جاتے ہیں۔ بچ گئی تو آخر مان لیا نا لوگوں نے مجھے، بچ گئی تو مان لیا، ڈوب جاتی تو سبھی ڈوب جاتے، کون پوچھنے آتا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ڈوبے گی اور پھر ڈوب گئی، سبھی ڈوب گئے ہوتے۔ بہرحال یہ آپ کے ہنسانے کے لیے میں نے سنا دیا ہے۔ ہماری یہ مجلس علمی مجلس ہے اور بہت اہم مجلس ہے۔ علم کی ضرورت کا احساس کسے نہیں ہے، اور علم کی اہمیت کو کون نہیں جانتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ علم کی اہمیت اسی کے سامنے ہوتی ہے جو علم سے ناواقف ہوتا ہے۔ قدم قدم پر اس کو اس کا احساس ہوتا ہے، اور قدم قدم پر اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تب اسے اپنی لا علمی کا اور کم علمی کا اور بے علمی کا اور جہالت کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن وہ وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ احساس کسی خاص موقع پر ہوتا ہو، نماز پڑھنے کے لیے جب پہنچتا ہو تب احساس ہوتا ہو، ایسا بھی نہیں۔ جو دینی علوم سے ناواقف ہے، دینی موڑ پر جہاں کہیں ہوتا ہے وہ، اس کو وہ احساس دامنگیر ہوتا ہے۔ نماز نہیں آتی ہے تو نماز کے موقع پر اسے احساس ہوتا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس موقع پر احساس ہوتا ہے، سفر میں ہے تو اس کو بار بار یہ چیز پیش آتی ہے کہ میں سفر میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ سفر میں نہ سمجھوں، میں قصر کروں اتمام کروں۔ یہ تو دینی بات ہو گئی، لیکن دنیاوی معاملات میں بھی
بہت سے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم جیسے لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ عصری تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہم بڑی کمی محسوس کرتے ہیں اپنے اندر، خاص طور سے زبان کا علم، اور وہ زبان جو ایک تعارف کا گویا کہ ذریعہ بن گئی، اور کہیں پر بھی انٹرنیشنل لیول پر جہاں پر آپ اپنے آپ کو ایک اجنبی نہ محسوس کریں اور وہاں آپ کو اجنبیت نہ لگے، اس طرح کی زبان کا بھی احساس ہوتا ہے۔ بہت سارے علوم ہیں جن کے بارے میں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی ہے جس کو پڑھنا چاہیے تھا، یہ پڑھنے والی چیز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ علی گڑھ جامعہ اردو علی گڑھ کے امتحانات جو ہوتے ہیں، ہم لوگ مدرسے کے لائن کے لوگ تھے، لیکن اس امتحان کے لیے جب کسی نے ہم کو وہاں بٹھا دیا، اس کا جو سلیبس، اس کے جو سوالات سامنے آئے، تو احساس ہوا کہ یہ چیز صرف امتحان دینے کی نہیں، پڑھنے کی ہے اور جاننے کی ہے۔ بہرحال ہمارے حق ایجوکیشن ادارے کے ماتحت جس طرح کی خدمات انجام دی جا رہی ہیں، اور جو ایک منصوبہ لے کر کے ایک خواب دیکھا تھا حضرت مولانا متین الحق اسامہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس خواب کی یہ تعبیریں ہیں، اور وہ خواب آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علم اپنی اہمیت کا احساس موقع موقع پر، قدم قدم پر دلاتا ہے، اور اپنی ضرورت کا احساس دلاتا ہے۔ اس لیے قابل مبارکباد ہیں ہمارے وہ بچے جنہوں نے علم دین کے ساتھ اسلام کا ترجمان بننے کے لیے اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے اور غرض سے اس چیز کو حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامیاب بنائے، ہمارے بچوں کو کامیاب بنائے، ہمارے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔